سامعین کرام، ہماری یہ خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں میں اضافے کے لیے، ہمارے درجات کی بلندی کے لیے اور ہمیں کمالات سے نوازنے کے لیے کئی دن اور مہینے ایسے رکھ دیے ہیں جن میں ہم بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں کے ساتھ بہتر اور وزنی بنا سکتے ہیں۔ لیکن قابل افسوس پہلو یہ ہے کہ ایسے ایام، ایسے دن، ایسے مہینے ہم عام طور پہ روایتی انداز میں گزار دیتے ہیں۔ جس قدر ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان کے اندر نیکیوں کے لیے جستجو ہونی چاہیے، وہ عام طور پہ دکھائی نہیں دیتی۔ ایسے ہی ایام اور مہینوں میں جو موجودہ اسلامی مہینہ ہم گزار رہے ہیں، محرم الحرام کا، یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں جو 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، ان میں ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا ہے۔ حرمت والا ہونا ہی اس کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، منقبت ہے اور اعزاز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مزید فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے فرضی روزوں کے بعد سال کے بقیہ 11 مہینوں میں اللہ کو جس مہینے کے نفلی روزے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، افضل ہیں، وہ یہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو اس مہینے کے نفلی روزے بقیہ مہینوں سے افضل اور بہتر قرار دیے، اور دوسرا اس مہینے کی فضیلت کو مزید 4 چاند لگاتے ہوئے اسے شہر اللہ قرار دیا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ پورا مہینہ ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور نیک اعمال میں سے جو عمل اس مہینے میں کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اہتمام کے ساتھ نفلی روزے رکھیں۔ اور اس حوالے سے یہ پورا مہینہ اس لیے ہے کہ آپ اس پورے مہینے کے اندر جتنی اللہ توفیق دے، انسان کے پاس استطاعت ہو، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن بالخصوص اس مہینے کے 2 دن 9 اور 10 محرم یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل دن تو یوم عاشوراء ہے، ہمارے ہاں بڑا معروف ہے، اور عاشوراء کا دن بہت سال پہلے سے، زمانہ قدیم سے ایک فضیلت والا دن چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بھی اس دن کی فضیلت اور اس دن کے امتیاز کا خیال رکھا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر قریش کے لوگ اس دن خانہ کعبہ کا غلاف بھی تبدیل کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے یوم عاشوراء کے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ نے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض قرار دیا تھا، اور اہل علم کہتے ہیں تقریباً 1 سال اس روزے کی فرضیت برقرار رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، تب آپ کے سامنے اس دن کی فضیلت کا ایک اور پہلو سامنے آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول یہودی اور عیسائی بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہود سے سوال کیا کہ اس دن کی تعظیم آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہودیوں نے آپ کو یہ جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ اللہ نے اس دن فرعون کو غرق کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام ان کو آزادی ملی اور وہ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پا گئے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، اور اس وجہ سے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ انتم احق بموسیٰ منہم، میں تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ حقدار ہوں، اور صحابہ سے کہا کہ تم یہودیوں کی بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہو، کیونکہ ان کے ماننے والوں نے تو ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اور مسلمان ہی اصل پہلے انبیاء کے ورثے کے وارث ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں اور آپ ان کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ فرضیت ختم ہو گئی،
اس کے بعد آپ نے فرمایا بھائی جو بندہ چاہتا ہے روزہ رکھ لے، جو چاہتا ہے نہ رکھے. ٹھیک ہے. رمضان کی فرضیت کے بعد یوم عاشوراء کی فرضیت ختم ہوگی، البتہ اس کی پسندیدگی، اس کا استحباب باقی رکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی اہتمام کے ساتھ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عاشوراء کے سوا اور رمضان کے فرضی روزوں کے سوا کسی دن اور مہینے کے روزوں کو اس طرح فضیلت دیتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس فضیلت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ آپ عام دنوں میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے اور فرضی روزوں میں رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، بقیہ دنوں میں دیگر نفلی روزوں کا آپ اتنا اہتمام نہیں کیا کرتے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عاشوراء کا روزہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں بھی دیگر نفلی روزوں کے ساتھ، اللہ توفیق دے تو محرم کے جتنے آپ روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں، نہیں تو کم از کم عاشوراء کا روزہ ہم ضرور اہتمام کے ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال اس پہ یہ آتا ہے کہ عاشوراء کا روزہ کب رکھا جائے. ٹھیک ہے. عاشوراء کا لفظی معنی 10 تاریخ ہے. ٹھیک ہے. تو 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے یا اس کے ساتھ اور روزہ بھی ساتھ شامل کر لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی 10 محرم کا روزہ رکھا، عاشوراء کا روزہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. یہودیوں سے جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا بھی میں اس کا زیادہ حقدار ہوں. تو آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے اور آپ عام طور پہ نیکی کے کاموں میں یہود و نصارہ کی موافقت پسند کرتے تھے. جب تک اللہ آپ کو منع نہ کرتے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ نیکی کے کاموں میں یہود و نصارہ کی موافقت کی جائے. پھر جب آپ آخری سالوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا، تب پھر آپ نے اپنی وفات سے 1 سال پہلے آپ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر اللہ نے مجھے مزید مہلت دی، آئندہ سال میری حیات رہی تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا. ٹھیک ہے. عاشوراء کا روزہ تو اصل روزہ ہے 10 محرم کا، اس لیے اہل علم اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ اگر آئندہ سال اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، زندگی نے وفا کی، تو میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا. گویا 2 روزے ہو گئے، ایک روزہ اصل عاشوراء کا اور 9 کا روزہ یہود و نصارہ کی مخالفت کا. ٹھیک ہے. آپ تمام روایات کو جمع کریں تو یہی بات سمجھ میں آتی. بعض اہل علم نے یہ موقف اختیار کر لیا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ آئندہ سال اللہ نے مہلت دی، میں 9 کا رکھوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 کا ختم ہو گیا. اب 10 کے روزے کی جگہ 9 کے روزے نے لے لیے اور انہوں نے یہ موقف اپنا لیا کہ اب روزہ ایک ہی ہے اور وہ 9 محرم کا ہے. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ احادیث کے اندر جتنی بھی احادیث عاشوراء کے روزے کی فضیلت بیان کرتی ہیں ان میں لفظ عاشوراء آیا ہے. ٹھیک ہے. اور عاشوراء 10 تاریخ کو کہتے ہیں، عربی میں 9 تاریخ کو تاسوعاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے تاسوعاء کی 9 کی فضیلت بیان نہیں کی بلکہ عاشوراء کی فضیلت بیان کی. اس لحاظ سے اثر ہوتا چونکہ 10 عاشوراء کا ہے تو ہم 10 کا روزہ رکھیں اور ساتھ یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے 9 کا بھی رکھیں. ٹھیک ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو اس روزے کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، ان کا اپنا فتویٰ بھی یہی ہے. انہوں نے اس کی وضاحت بیان کی، امام بہقی نے، امام عبدالرزاق رحمہم اللہ نے یہ بات ان سے بیان کی. فرماتے ہیں کہ صوموا یوم عاشوراء، تم یوم عاشوراء کا روزہ رکھو، صوموا التاسع والعاشر، 9 اور 10 دونوں کا رکھو، وخالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو. تو گویا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اپنے قول سے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ 2 روزے ہیں. ٹھیک ہے. عاشوراء کا اور اس کے ساتھ یہود کی مخالفت کے لیے 9 کا. ٹھیک ہے. اور پھر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل دیکھتے ہیں تو یہی موقف ہمیں بہتر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے سن 41 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک حکومت کی ہے، 20 سالہ ان کا دور حکومت ہے، اور وہ اپنے دور حکومت میں 2 بار حج کے لیے مکہ آئے اور پھر بعد میں مدینہ بھی آئے. ٹھیک ہے. تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک حج انہوں نے 44 ہجری میں کیا ہے اور دوسرا 57 ہجری میں کیا ہے. 60 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. 57 ہجری میں جب دوسرے حج کے موقع پہ وہ مکہ تشریف لائے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، تو انہوں نے مدینہ میں مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خطاب کیا، اور اس دن عاشوراء کا دن تھا. 10 محرم کا دن تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، این علماؤکم، تمہارے علماء کدھر ہیں؟
میں یعنی کہ نا اہل علم کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، ٹھیک ہے، صحابہ کو حکم دیا، بعد میں اس کی فرضیت ختم کر دی اور فرمایا کہ جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے، فَأَنَا صَائِمٌ، میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی عاشورہ کا دن ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس دن روزہ رکھا ہے۔ بھائی اگر عاشورہ 10 کا روزہ ختم ہو گیا تھا، اس کی جگہ 9 کے روزے نے لے لی تھی، تو صحابہ کرام کی کثیر تعداد وہاں پہ موجود ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، آپ کی مسجد ہے، کثیر اہل علم ہیں، صحابہ و تابعین، کسی ایک بندے نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ جناب والا آپ آج کے دن روزے کے ساتھ ہیں، اللہ کے رسول نے تو یہ روزہ چینج کر دیا، آپ نے تو 10 کی بجائے 9 کی خواہش کی تھی اور وہ 9 سے بدل گیا ہے، کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمل پہ خاموش رہنا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اصل روزہ عاشورہ 10 محرم کا سمجھتے تھے اور 9 کا روزہ جو ہے وہ 7 یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ 2 روزے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا موقع بھی فراہم کر دیا ہے، عام طور پہ اکثر دونوں دن کی سرکاری چھٹی ہے اور یہ 9-10 کا روزہ جو ہے سوموار منگل کا آ رہا ہے، تو آپ گھروں میں ہوں گے، کام کار سے آپ کو فراغت بھی ہوگی، تو کیوں نہ یہ نیکی کا موقع کیش کیا جائے۔ تو تمام بھائی جو ہیں وہ خصوصی طور پر اس کا اہتمام کریں کہ وہ سوموار اور منگل 9 اور 10 کا عاشورہ کا روزہ رکھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو اصل شریعت کے احکام تھے وہ ختم ہو گئے اور رسومات اور جاہلانہ باتیں ہمارے معاشرے میں رواج پا گئی۔ یہ پورا مہینہ روزے کا ہے اور 2 دن کا روزہ زیادہ فضیلت والا ہے، لیکن ہمارے ہاں باقاعدہ طور پہ میٹھے پانی کی، دودھ کی سبیلیں اور طرح طرح کے کھانے بانٹے جاتے ہیں۔ ایک خاص گروہ تو اس کے اندر شامل ہے ہی ہے، انہوں نے تو اپنے عقائد کے مطابق، نظریات کے مطابق ایسی بدعات اور خرافات کا اہتمام کرنا ہی کرنا ہے۔ افسوس اہل سنت پہ ہے کہ وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور سبیلوں سے پانی پیا جا رہا ہے، سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، کھانے بانٹے جا رہے ہیں اور جھوٹی روایتیں بھی ان کو پھیلایا جا رہا ہے کہ جو اس مہینے کے اندر اپنے اہل و عیال پہ فراخی کرتا ہے سارا سال اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اس طرح کی باتیں عوام میں پھیلا کر کے گویا کھانے پینے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور جو اصل سنت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے، اس کو پس پش ڈال دیا گیا۔ تو آئیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اصل سنت کا احیاء کریں، محرم الحرام کا خصوصی طور پہ احترام بھی کریں اور اس کی فضیلت کے پیش نظر نفلی روزوں کا اہتمام کریں اور بالخصوص 9 اور 10 کے روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علیہ الا البلاغ۔